الرحمن الرحیم مشہور تاریخ روضۃ الاحباب جلد 1 صفحہ 559 اس میں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے. آپ نے آنکھیں کھولی، اپنے نواسوں کو بلایا، حسن و حسین کو بہت پیار کیا، پھر ان کو صبر کرنے کی وصیت کی کہ بیٹو صبر کرنا. پھر فرمایا میرے بھائی علی کو لاؤ. حضرت علی آپ کے سرانے بیٹھ گئے. رسول خدا نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت علی نے ان کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا. فرمایا اے علی، فلاں یہودی کا مجھ پر اتنا قرضہ ہے، ضرور اس کو ادا کر دینا. اے علی، تم وہ شخص ہو کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے، مگر میرے بعد تم کو بہت صدمے اور تکلیفیں پہنچیں گی. تم سب مصیبتوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا. جب دیکھنا کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، تم آخرت کو اختیار کرو. مشہور تاریخ کتاب ہے طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 51 فی مرض النبی، فی باب مرض النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری. حضرت امام علی بن حسین زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول خدا نے وفات پائی، ان کا سر حضرت علی کی گود میں تھا. ابن عباس نے کہا رسول خدا کا سر علی بن ابی طالب کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا اس وقت رسول خدا کا سر علی کی گود میں تھا. علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کفن دیا. طبقات ابن سعد میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے. یہاں رسول خدا کی سیرت مورخ ابو الفدا جلد 2 صفحہ 192 پر لکھتا ہے کہ حضور خدا کی 10 باتیں جو تھیں وہ آپ کی خاص تھیں، جو آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے. نمبر 1، یہاں رسول خدا عقلاً تمام لوگوں سے افضل تھے، یعنی عقل کے اعتبار سے سب سے افضل تھے، کوئی ان سے زیادہ عقل مند نہیں تھا. نمبر 2، فقیروں مسکینوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. فقیروں مسکینوں کو اپنے سے دور نہیں، اپنے سے قریب رکھتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کہا کرتے تھے میں بھی فقیر ہوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا. کسی فقیر کو کم مال ہونے کی وجہ سے کبھی حقیر نہیں سمجھتے تھے. کسی بادشاہ سے اس کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے ڈرتے نہیں تھے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، سردار ہو، بہادر ہو، فوجیں ہوں اس کے پاس، خزانے ہوں، آپ ڈرتے نہیں تھے اس سے. اپنے اصحاب اور عزت والوں کے دل اور احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے. اپنے اصحاب کا، عزت والے لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کا، آپ سے علم اور فیض حاصل کرنے والوں کے دل کا، ان کے احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم بے انیس، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس، ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینو. یہ دل جو ہیں شیشے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جڑتے نہیں. تو آپ ان کے احساسات کا خیال رکھتے بہت زیادہ. ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب آ کے بیٹھا اس کے قریب حضور کے سامنے. اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے. آپ نے اپنا باز روک دیا اور کہا تم نے کپڑے کیوں سمیٹے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ کپڑوں کی لگنے سے تمہاری امیری اس کے بعد چلی جائے گی یا اس کی فقیری تمہارے پاس آ جائے گی؟ اس نے معافی مانگی. کہ اس سے معافی مانگو، فقیر سے معافی مانگو. معافی مانگی. پھر اس نے کہا
یا رسول اللہ میں آدھی دولت اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں. اس فقیر نے کہا مجھے نہیں چاہیے. خدا نہ کرے مجھ میں یہ تکبر پیدا ہو جائے جو آپ کے اندر ہے. اتنا خیال ہے. لیکن اس نے سمیٹا دامن, آپ نے دیکھ لیا اور روک دی تقریر اپنی. جب کوئی شخص آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو آپ اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے. آپ ہاتھ اپنے اس کا دیے رہتے تھے, اس کے ہاتھ میں دیے رہتے تھے. جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا ہاتھ, آپ اس کو ہاتھ, اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں میں دیے رہتے تھے کہ اسے احساس نہ ہو کہ بس حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے. معمولی سے معمولی گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. گھر کو صفائی کرتے تھے, ہر چیز ٹھیک کرتے تھے, کھانا پکانے میں مدد کرتے تھے, ہر کام میں گھر کے مدد فرماتے تھے. زمین پر بلا تکلف بیٹھ جاتے تھے. یعنی بیٹھنے کے معاملے میں یہ نہیں کہ میں کسی اونچی جگہ بیٹھوں گا, کسی شاندار جگہ بیٹھوں گا, نہیں, بلکہ کہیں محفل میں جاتے تھے تو سب سے پست جگہ بیٹھتے تھے. بلکہ آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کہیں جاؤ پست جگہ بیٹھو, نیچے جہاں جگہ آؤ, جو جگہ پہلی خالی ہو وہیں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ میں تو صدر مقام پہ بیٹھوں گا, یہ تکبر ہے. تو آپ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. اپنے ٹوٹے ہوئے جوتوں, پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود ٹھیک کیا کرتے تھے اور سیا کرتے تھے خود. حالانکہ ازواج تھیں آپ کی, لیکن آپ اپنے جوتے خود سیتے تھے, اپنے پھٹے کپڑے خود دھوتے تھے, خود سیتے تھے. حضور اپنے کسی نوکر یا غلام بیوی کو کبھی نہیں مارتے تھے, نہ کبھی ڈانٹتے تھے, بلکہ آپ کے ایک جو خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. انس بن مالک, 10 سال میں حضور کا نوکر رہا. حضور نے زندگی 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اب کمال دیکھیں کتنی عزت کرنا نوکر کی, اتنی جو اس نے کر دیا بس ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہر کام تو وہ رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہوگا, کرتا ہوگا, لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا اس سے. وہ خود کہتے ہیں انس بن مالک, 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا, میں حضور کا نوکر رہا, حضور نے کبھی نہیں کہا مجھ سے تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. بس اپنی مرضی سے کرو کام, اور جو اس نے کیا اس کو راضی, اس کو قبول کر لیا. یہ ہے آپ کی سیرت, اور یہ سیرت ہمیں اپنانی چاہیے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, حضور کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, خدا خود تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اگر ہم ان کاموں کو اپنائیں گے, ان کاموں پر اپنا عمل کریں گے جو یہ حضور نے کیے ہیں سیرت پر, تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. خود اللہ ہم سے محبت کرے گا, اور جب ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا, اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا, اپنا قرب عطا فرمائے گا. تو ہمیں خدا و توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کی سیرت پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.